نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ایک مرتبہ پھر احادیث کریمہ سے سعادت اندوز ہونے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ابھی بعد نماز عصر آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دل دوز خبر موصول ہوئی کہ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب دامہ ظلہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہے اور حق بولنا، دین کا پیغام حالات کے تقاضے کے لحاظ سے پیش کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ علامہ سلمان اظہری صاحب ایک طویل زمانے سے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر پہرا دے رہے تھے اور انشاءاللہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہی ہیں، دشواریاں رکاوٹیں آتی ہی ہیں، اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ تو یہ جو شخص بھی اس میدان میں قدم رکھے گا، قدم قدم پر مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب و آلام اس کا استقبال کریں گی۔ اس سے پہلے علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو بہت مضبوط انداز میں اعدائے دین کے خلاف صدائے حق بلند فرما رہے تھے اور ہر محاذ پر دشمنان دین، اعدائے دین، شاتمان رسول کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ اور میں نے اپنی نظر میں ایسا بے باک، ایسا نڈر اور ایسا زبردست قائد نہیں دیکھا۔ علامہ قمر غنی صاحب کے ساتھ ہماری کئی محفلیں ہوئیں، کئی مجلسیں ہوئیں، ان کی بات سننے کا موقع ملا، ان کے پاس بیٹھنے کا شرف ملا، اور بہت میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بہت خطرناک موقعوں پر پھسل جاتے ہیں، مگر علامہ قمر غنی صاحب کو اللہ نے ایسا بے باک دل دیا ہے کہ آج جیل کے اندر سے بھی جب ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں لوگ، محبین، محبت کرنے والے اور تحریک کے ذمہ داران، تو وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، وہ دشمنان دین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کوئی حضور کو گالی تو نہیں دے رہا ہے۔ یہ ان کا جگر ہے۔ 1.5 سال سے زائد مدت ہو چکی، بندہ حضور کی محبت میں جیل کے اندر ہے، ان کا کوئی جرم نہیں۔ ان کے بعد ناموس رسالت کے حوالے سے کھل کر بولنے والا اگر کوئی مرد میدان ہندوستان کے سرزمین پر ہے تو وہ مفتی سلمان اظہری ہیں۔ پہلے وہ جیسے ہوں، عیب سب کے اندر ہوتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر جہاں ناموس رسالت پر کھل کر بات کرنے کی بات آتی ہے تو میری نظر میں ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ ان کا کوئی حلقہ نہیں تھا، حلقہ تو اب بنا ہے، ایک زمانے میں وہ تنہا تھے، لوگ ان کو کم جانتے تھے، مگر اس وقت بھی وہ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، اور جو لوگ دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، قرآن کے خلاف بدتمیزیاں کر رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے، اور آج بھی وہ بہت مضبوط طریقے پر آواز بلند کر رہے تھے۔ تو ٹارگٹ پر تو وہ ایک زمانے سے تھے،
موقع کی تلاش تھی، موقع ملا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور یہ کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیجئے کہ عاشقان رسول کی قسم کی معراج ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میدان پرخطر میدان ہے، اور یہ وادی پرخطر وادی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو علماء اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں خطروں سے دوچار ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے جدا ہونا پڑے گا۔ ان کو سب معلوم ہوتا ہے، پوری اسلامی ہسٹری ان کے سامنے ہوتی ہے، مگر کسی نہ کسی کو تو میدان میں آنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی ان کے حق میں دعائیں فرمائیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ کافی کبیدہ خاطر ہوں آج میں عصر کے بعد ہی سے، اور جب سے خبر موصول ہوئی، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک غلام رسول ہونے کی حیثیت سے، ایک دین کے خادم ہونے کی حیثیت سے، اس لیے نہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار جو کیا گیا ہے وہ تو ایک شدید رنج و غم کی خبر ہے ہی، اور ایک شدید چیز جو ایک رنج میں مبتلا کر رہی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو میدان میں تھا اور ہزاروں لوگوں کی محفل میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ دین کا پیغام پہنچا رہا تھا اور دشمنان دین کے دانت کھٹے کر رہا تھا، ایسے شخص کی زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے، چرچا نہیں ہوتا۔ ان کے گنڈوں نے کتنی بدتمیزیاں کی، کھل کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان میں نام لے لے کر گالیاں بکی، بدتمیزیاں کی۔ مسلمانوں کے پاس جگر نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی تو اس کو لے کر بات کا بتنگڑ بنا کر ان کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاید آپ بھول گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد دلانا پڑتا ہے۔ من صلی الفجر فی جماعت، یہ حدیث پاک ان کے لیے نہیں جو گھر میں چپکے سے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ میں 2 ہفتہ پہلے برہم بھی ہوا تھا، اور کبھی کبھی ایسے جذبات ہو جاتے ہیں کہ زبان سے تلخ جملے نکل جاتے ہیں، وہ کسی ذاتی رنجش یا بغض و حسد کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس علاقے کی مسجد ہو اس علاقے کے تمام مسلمان با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، مسلمانوں کا اتحاد ظاہر ہوتا ہے، اور دشمنان دین کے دل میں آٹومیٹک خوف پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، مسلمان بہت متحد ہیں، تو 5 وقت جمع ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف زبان کھولی تو یہ تو ہمارا کچومر بنا دیں گے، یہ سمجھے آپ، ایک آٹومیٹک خوف پیدا ہوتا ہے۔ روب اور خوف پیدا کرنے کا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ مسجد کو آباد کر دیا جائے، سارے مسائل دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ با جماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے، بالخصوص فجر کی نماز۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، البتہ جو لوگ بھی نہیں آتے فجر میں ابھی سے تہیہ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جو آتے وہ ہاتھ اٹھائیں یا جو نہیں آتے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، مجھے پتہ ہے کتنے آتے کتنے نہیں آتے۔ جو فجر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کی نیت کر لیں ابھی سے، اور صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، جو نمازیں فوت ہوئیں ان کو ادا بھی کرنا ہوگا، اور جو پڑھتے ہیں گھر میں نیند کے غلبے کی بنیاد پر، کون مسجد جائے گا، 10 منٹ جانے میں 10 منٹ آنے میں 20 منٹ کی نیند ہماری خراب ہوگی، لو یہیں اونے پونے پڑھ کے سو جائیں، تو وہ نیت کریں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ان کے لیے بشارت ہے جو آ رہی ہے۔ من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ تامہ تامہ، رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے،
اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، باجماعت مسجد میں نماز پڑھے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرے، اتنا کرے کہ سورج نکل جائے اور بلند ہو جائے۔ کتنا بلند ہو جائے؟ علامہ قاری فرماتے ہیں 1 نیزے کے برابر۔ ہمارے فقہ فرماتے ہیں سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 1 نیزے کے برابر سورج بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وقت مکروہ۔ سورج نکلتا ہے، وقت مکروہ شروع ہوتا ہے اور 20 منٹ کے بعد وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرے پھر؟ ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ نماز کون سی ہوگی؟ نماز اشراق ہوگی۔ وقت مکروہ ختم ہونے کے فوراً بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز اشراق ہے۔ اور پھر تھوڑا تاخیر کے بعد، 1-2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد، بلکہ زوال سے پہلے جو نماز پڑھ لی جائے وہ نماز چاشت ہے۔ تو نماز ایک ہی ہے، پہلے پڑھ لی جائے تو اسی کو اشراق بول دیتے ہیں، اور بعد میں پڑھی جائے تو اسی کو چاشت بول دیتے ہیں۔ اشراق کا وقت بالکل وقت مکروہ کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، اور چاشت کا وقت بھی اسی وقت شروع ہوتا ہے، مگر چاشت کا وقت رہتا ہے آخر تک، یعنی ضحوہ کبریٰ تک۔ ابھی آج کل 12:15 پہ ضحوہ کبریٰ شروع ہوتا ہے، یعنی 12:15 تک ٹائم رہتا ہے نماز چاشت کا، یہ سمجھ لیں آپ۔ تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ گھبرائیں نہیں، ابھی آسانی فراہم کر دوں گا میں، چونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی آپ جوڑیں گے تو ابھی آج تقریباً 7:11 پر ٹائم تھا طلوع آفتاب کا، یعنی اب 6:35 پہ جماعت ہوتی ہے، اب مجھے 12 سے 15 منٹ لگتے ہیں، یہ مان لیجئے کہ 6:50 میں فارغ ہو گئے، آپ باجماعت نماز پڑھ لی، اب بیٹھے آپ انتظار کر رہے ہیں، 7:11 پر طلوع آفتاب ہوا، 20 منٹ تو یہ نکل گئے آپ کے، اور پھر 7:31 پہ وقت مکروہ ختم ہوگا، مزید 20 منٹ آپ کو انتظار کرنے ہیں، پھر نماز پڑھنی ہے۔ تو کل ملا کے تقریباً 45 منٹ انتظار کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ پائیں گے۔ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ یہاں تو سونا رہتا ہے، دنیا بھر کے کام جھام ہیں، پہلے بشارت دیکھنے پھر آسانی فراہم کر رہے ہیں، اور ہم نہیں فراہم کر رہے ہیں، خود حضور فراہم کر رہے ہیں، اور پھر حضور کے صدقے میں حضور کے امتی علماء اعلام فراہم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یہ عمل کر لے فجر کی نماز باجماعت، اور پھر بیٹھ کر کا معنی بتاؤں گا ابھی ترجمہ سن لیجئے، کیونکہ قعود کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، وقت مکروہ ختم ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے۔ کانت لہو کاجر حجۃ حجۃ مع عمرۃ، اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا عمل ہے، صرف 45 منٹ کی قربانی ہے اور 1 حج اور عمرے کا ثواب۔ اور کیسا حج؟ حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اب اس کو الگ سے اسپیشلی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ چاہتے تو حجتن و عمرتن کے بعد تامتن کہہ دیتے، یعنی مکمل کامل حج کا ثواب، کامل عمرے کا ثواب کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے تامہ کا معنی کامل مکمل جس میں کوئی کمی نہ ہو نہیں کہا، پھر حضور کا نام لیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تامہ، 3 بار تامہ، یعنی حج عمرے کا جو ثواب ملے گا اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جو انسان حج کرے تمام فرائض واجبات سنن و مستحبات تب سب کی رعایت کرتے ہوئے حج ادا کرے تو جو اس کو ثواب ہے وہی ثواب اس کو بھی ہے۔ یہ کیوں ایسا کیا حضرت انس بن مالک نے؟ تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ یہ تامہ حضرت انس نے لگایا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضور نے بشارت دی، ہم نے اضافہ نہیں کیا۔ کیونکہ کبھی کبھی صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کچھ اپنی جانب سے وہ اضافہ کر دیتے ہیں تشریح کرتے ہوئے، مگر اس کی اتنی ویلو نہیں ہوتی جتنی ویلو حضور کی زبان اقدس کے نکلے ہوئے جملوں کی ہوتی ہے۔ تو صحابہ بھی تشریح کرتے ہیں روایتوں کی، مگر یہاں اسپیشلی طور پر حضرت انس بن مالک نے قال رسول اللہ علیہ وسلم آگے فرما کر پھر تامہ فرمایا، تاکہ سننے والے قیامت تک تمام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ تامہ حضرت انس نے نہیں کہا ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی حج عمرے کے ثواب کی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کسی عمل کو کرنا اور ہے، اس کا ثواب کمالنا الگ ہے۔ جیسے
سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور سورہ ناس تک پڑھے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن کریم مکمل تلاوت کر دے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب پا جائے کوئی تو دوسرا معاملہ ہے، ثواب تو اس کو ملا ہے، مگر یہ اس کے مقام تک نہیں پہنچے گا جس نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ ورنہ ایسے ہو جائے تو لوگ سوچیں گے بحث کرنے کیا حاجت، کیوں عمرہ کرنے میں 80 ہزار 90 ہزار خرچ کریں، ہم تو روزانہ عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں، لہذا کوئی حاجت نہیں سفر کرنے کی۔ ٹور والے سب ٹائٹا فش ہو جائیں گے، سب کی حالت خراب ہو جائے گی، سمجھے آپ، دھندے بند ہو جائیں گے۔ تو ثواب حاصل کرنا اور ہے، وہاں جا کے حج ادا کرنا اور ان مقامات مقدسہ کا دیدار کر کے آنکھوں کو نور فراہم کرنا یہ الگ چیز ہے، ثواب ملے گا۔ اب آپ بھی بتائیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ خالی جی سے کہہ دیجئے گا میرا ہاتھ اٹھانے کا نہ جانے مزاج کیوں نہیں۔ میں چڑھتا ہوں تھوڑا سا جو شعراء یا خطبہ جلسے میں زبردستی ہاتھ اٹھواتے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اور ان کا بس چلے تو دونوں پیروں کو بھی اٹھوا کر کے وہ نعرہ لگوا لیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک ہر طرح کی ہوتی، کچھ سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ کے باتوں پر، ہاں لبیک کہیں گے آپ کی بات کے اوپر۔ تو اب کون کون چاہتا ہے کہ روزانہ اس کو حج عمرے کا ثواب ملے؟ بولے سب چاہتے ہیں، سب جی بولے نا بھئی، سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہے گا؟ مفت کا ثواب مل رہا ہے، کیوں نہیں چاہیں گے بھئی آپ؟ بھئی ہم آپ سے کہیں کہ بازو میں جائیے، سبحانی آفس کے بازو میں مفت میں بہترین آم مل رہے ہیں، آم، وہ بھی دسہری آم، اور اس وقت کہاں آم ہے؟ اور میں کہوں تو آپ یقین کریں گے، جائیں گے باہر مفت میں مل رہے ہیں، وہ بھی دسہری آم، وہ بھی اس موسم میں، کون نہیں حاصل کرے گا بھئی؟ بیٹھے بیٹھے روزانہ بلا ناغہ، اس میں کوئی قید نہیں ہے، حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں، اور بھی تامہ کی قید ہے مکمل، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جو وہاں حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ ان کو مکمل ثواب مل جائے، ان نیت کے اوپر ہے، محنت کے اوپر ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ کام کیسے کریں، ہم بیٹھ کر پون گھنٹہ انتظار کرنا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھنا، 2 رکعت تو پڑھ ہی سکتے ہیں آپ۔ طلبہ کے لیے بہت آسانی ہے، طلبہ مدرسے میں رہ رہے، مسجد ہے، نیچے اوپر اس کے اوپر ٹیرس تک سب پورا، بل کے اوپر بھی سب مسجد ہی مسجد ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ جگہ مراد نہیں جہاں بیٹھ کے جہاں اسے نماز پڑھی، خاص وہی جگہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد پوری مسجد ہے۔ جس مسجد میں نماز پڑھی ہے اس مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اگر وہ اسی مسجد میں رہ کر اللہ کا ذکر مسلسل کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں درود پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور طلبہ خوش ہو جائیں، طلبہ اپنے جو دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اور میں اپنی جیسی بھی بولوں، علامہ مولا علی قاری نے یہاں ذکر فرمایا باقاعدہ، آپ الفاظ سنیے ان کی، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ شمشیر کو نیند آ رہی ہے، آپ کو بھی نا عجیب و غریب وقتوں پر نیند آتی ہے۔ دیکھیے، استمر فی مکانہ و مسجدہ الذی صلی فیہ فلا ینافیہ القیام لطواف او لطلب علم، یعنی مراد یہ ہے کہ اس مکان میں رہے جس مکان میں نماز پڑھی ہے، یعنی مسجد، لہذا اگر طلب علم کے لیے وہ اس مکان سے کھڑا ہو کر اسی مکان میں علم دین طلب کر رہا ہو تو وہ بھی اس بشارت میں داخل ہے، اس کو بھی بشارت ہے۔ لہذا آپ جب باجماعت نماز پڑھیں تھوڑا ذکر کریں، بیٹھ کر اوپر پہلے محلے پہ جاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، بخاری مسلم جو بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، اور گھڑی دیکھتے رہیں، جب طلوع آفتاب ہو جائے، وقت مکروہ ختم ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ، مفت میں آپ کو ایک حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، اور نیت کر لیں آپ، اے اللہ جو مجھے ثواب ملا یہ میرے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، روحوں کو کتنی خوشی حاصل ہوگی اور ان کی جانب سے کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اب ہمارے محلے کے بہت سے احباب پریشان ہوں گے کہ تو مسجد میں رہنا پڑے گا پھر 45 منٹ، تو اس کا بھی طریقہ ہے، بتا رہا ہوں میں، آپ گھبرائیں نہیں۔ ہماری ساحل بھائی بیٹھے تھوڑا سا گھبرا رہے ہوں گے، تو فجر میں آتے ہی نہیں، مگر امید ہے کہ کل سے آئیں گے، نیت تو کر ہی لی ہوگی، بیدار تو ہو جاتے ہوں گے، موبائل سب کے پاس موجود ہے الارم کے لیے۔ تو جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے، ظاہر بات ہے اب 6:50 سے لے کر 6:32 تک 33 تک رہنا، 7:33 تک 7:30 تک رہنا مشکل کام ہے یہ،
پھر ذکر کرنا. دیکھیے حدیث کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہمارے محدثین حدیث کی تہ میں جا کے مقصد نکالتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مقصد کچھ اور ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان با جماعت نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک لگاتار مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، اب پھر وہ 2 رکعت مزید پڑھ لے. یہ ہے مقصد. مقصد کسی کو مسجد میں قید کرنا نہیں ہے، پابند نہیں بنانا ہے کہ مسجد کے اندر ہی رہنا ہے. اس لیے علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمن نے یہاں پر اتنی پیاری بات کہی کہ میرا دل جھوم گیا، جسم نہیں دل. اور جب دل جھومتا ہے تو دل بھی جھومتا ہے، روح بھی جھومتی ہے. سمجھے آپ کیا فرمایا؟ بل وَكَذَا لَوْ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الذِّكْرِ. تربہ سمجھ گئے ہوں گے. بلکہ یہی بشارت اس وقت بھی ہے کہ جب نماز پڑھنے والا با جماعت نماز پڑھنے کے بعد گھر چلا جائے مگر لگاتار اللہ کا ذکر کرتا رہے. اللہ اکبر. تب آپ مسجد سے نکل گئے، اگر کوئی حاجت ہے، روڈ پر ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، وقت مکروہ ختم ہو گیا اور گھر ہی میں نماز اشراق پڑھ لی، تو اللہ آپ یقین مانیے 1 حج 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. حج فرض ہے سب پر نہیں جو صاحب استطاعت ہو، عمرہ سنت ہے سب کے لیے. بعض علماء نے واجب کہا ہے مگر راجح یہ ہے کہ عمرہ سنت اور حج فرض ہے. اور فجر کی نماز اس کیفیت کے ساتھ جو پڑھتا ہے تو سنت بھی اس نے ادا کیا چکی، فرض بھی ادا کیا ہے، تو فرض کے صلے میں اللہ حج فرض کا ثواب عطا فرمائے گا اور سنت کے صلے میں اللہ